السلام علیکم ناظرین، آج جو موضوع ہم آپ کے ساتھ لے کر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ معاشرے کی انتہائی اندوہناک صورتحال جس سے ہر شخص، ہر خاص و عام، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہر شخص اس سے پریشان ہے، اور خصوصاً کراچی شہر کے لوگ اس مسئلے سے بہت پریشان ہیں۔ اور یہ مسئلہ انفرادی طور پر بھی لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی پورے معاشرے کو اس مسئلے نے پریشان کر رکھا ہے۔ اور اگر آج اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو شاید یہ چھوٹا سا مسئلہ جسے ہم اہم نہیں سمجھ رہے ہماری پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے جا رہا ہے۔ تو آج یہ انتہائی اہم گفتگو، اس کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے بہت قیمتی ہونے جا رہا ہے۔ حضرت کے ساتھ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، غور سے سنیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہمارے عوام نے، ہمارے خواص نے سن لیا، سمجھ لیا، تو شاید آنے والے وقتوں میں ہم ایک بڑی قوم بن کر ابھر سکتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ تو قبلہ، آج جو ہمارا موضوع ہے خاصا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر لوگ گفتگو نہیں کرتے اور ڈرتے ہیں، حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ تو کچھ خوف ہمیں بھی لاحق ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو لوگوں کے سامنے شیئر ہو۔ تو سب سے پہلے تو میرا پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں سگنل پر کھڑے ہو جائیں، چوک پر کھڑے ہو جائیں، گھر چلے جائیں، کچھ کسی شاپ پر چلے جائیں، دودھ خریدیں، بیکری پر چلے، سر ہر جگہ بھکاریوں کی بھرمار ہے۔ مسجد میں چلے جائیں، حتیٰ کہ مجھے لگتا ہے شاید اگر ہم کسی تہہ خانے میں بھی گھس جائیں تو کوئی پہنچے نہ پہنچے بھکاری وہاں پہنچ جائے گا۔ تو سر یہ صورتحال کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں کوئی بھی سوسائٹی ہو نا، جی، جب ہر طرف ایک ہی صدا گونجتی ہے تو لوگ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کام ہر طبقے نے کیا، جی، سماجی، سیاسی، حکومتی سطح پر، مذہبی سطح پر، ہر حوالے سے کوئی پیچھے نہیں ہے اس گنگا میں ہاتھ دھونے سے۔ اچھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ یار ہر شخص مانگ رہا ہے، جی، ٹاپ سے لے کر نیچے تک، ہم بھکاری تو اس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ادھر ہے گداگر۔ آپ اگر دیکھیں گے جو رشوت مانگ رہے ہیں ان کو آپ بھکاری نہیں کہیں گے، کرپشن کر رہے ہیں کہیں پر بغیر اس کے آپ کے وہاں کوئی کام ہو سکے وہ بھی مانگتے۔ ہم تو کامیاب وزیر خزانہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو مانگ کے لائے، جس کا کشکول جتنا بڑا ہو۔ اب یہ ہے کہ نام الگ الگ ہیں، کوئی اس کو ایڈ کہتا ہے، کوئی اس کو ڈونیشن کہتا ہے، کوئی اس کو چندہ کہتا ہے، کوئی اس کو اور بھی مختلف نام ہے، فنڈ کہتا ہے۔ جی، جی، ہے تو مانگنا ہی نا۔ اسلام مانگنے کو پسند نہیں کرتا، اسلام سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ سر یہ کیسی بات کر رہے تھے آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں، جی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ اٹھا کے، جی، جی، دینے کی ترغیب ہے، لینے کی نہیں ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بے شک، بے شک۔ صدقے کی اتنی ترغیب ہے کہ اگر آدھا کھجور بھی تم صدقہ کر سکتے ہو تو کرو۔ یعنی غریب سے غریب آدمی جس کے پاس ایک کھجور ہے اس کو آدھا کر کے بھی وہ دے سکتا ہے نا، تو وہ دے، بانٹے۔ لینے کی کہیں ترغیب دی گئی آپ کو؟ ماں سی بات چند ایک مواقع پر جہاں کوئی اضطراری کیفیت ہو، حالت جنگ ہو، جیسے مثال کے طور پہ جنگ تبوک ایک حالت جنگ ہے، جی، جی، یعنی اس وقت کی جو سب سے بڑی سپر پاور کہلاتی تھی رومن امپائر، یعنی اس کے ساتھ لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی اشیاء نہیں ہیں۔ تو وہاں ایک اضطراری کیفیت شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے، اصطلاح میں حالت جنگ ہے، جی، جی، ایمرجنسی، صحیح لفظ ہم کہیں تو ایمرجنسی۔ جیسے مثال کے طور پہ غزہ میں ابھی ہے، فلسطین میں جو حالت ہے، اگر وہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، امداد کی جائے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک ایسی ریاست
کہ جہاں امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو خرابیاں پیدا ہو گئی نا ہمارے یہاں. تو ان خرابیوں کو ڈھونڈنے اور سمجھنے کی ضرورت. کیا ہے سر وہ؟ مطلب یہ کیا شروع سے اس طرح بھکاری تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایسا معاشرہ آپ نے دیکھا جب بھکاری نہیں تھے؟ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو اس وقت لوگ بانٹتے تھے. اچھا. وہ جو ترغیب اسلام نے دی ہوئی تھی کہ آدھا کھجور بھی ہے تو تم صدقہ کرو، ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی صدقہ کر دو. دیکھیں نا اہل بیت اطہار، جی جی، وہ گھرانہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ افطار کے لیے بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چند روٹیاں ہیں، ساحل آ گیا، سبحان اللہ، اٹھا کے دے دیا. دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی. جن کی عظمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. قرآن نے اس بات کو پسند فرمایا، دینے کی ترغیب ہے اس حالت میں بھی کہ روٹیاں چند ہیں اور خود بھی بھوکے ہیں، روزے سے مسلسل روزے سے. اسلام تو یہ پسند کر رہا ہے کہ آپ دینے والے بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے معاشرے کو لینے والا معاشرہ بنا دیا. اچھا بچپن کی بات آپ نے پوچھی، واقعی میں نے منظر دیکھا کہ تھوڑا سا سالن پکتا تھا، پڑوس میں ضرور جاتا تھا، مسجد میں دے آؤ، بانٹ دو، جمعرات آئی بانٹو. بانٹنے کی ترغیب. سبزی والا بھی بانٹ رہا ہے. کیسے بانٹ رہا ہے؟ سبزی خریدی، تھوڑا مرچی دھنیا ایکسٹرا. آج یہ ذکر سن کے سے لگ رہا ہے ہم کسی خواب کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے. اسی ملک میں گوشت لینے گئے، گوشت والے نے گوشت ڈالا، اس نے ایک بوٹی ہڈی آخر میں ضرور ڈالنی ہے، پلڑا جھکتا ہوا رکھا. لیٹر دودھ کا اوپر سے اس نے ضرور ڈالنا تھا. آٹا تولا، چینی تولی، ایکسٹرا دینا. مسلمانوں کا یہ درجن تیرا رہا، دینے والے رہے. ہر بندہ اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ضرور تھا. سبحان اللہ. اور آج ہر بندہ اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق لے رہا ہے. یہ مطلب چینجنگ آپ کے اور ہمارے سامنے تبدیلیاں آئی ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے؟ علی بھائی، ایک حاجی صاحب تھے، حاجی عبدالغفار صاحب. وہ ہم چونکہ میرا بچپن ایک غریب علاقے میں گزرا تو وہ میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے یار مجھے کچھ راشن بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، تم کچھ ایسے لوگ تلاش کرو جو مستحق ہوں، تو ہم جا کے انہیں دے دیں خاموشی سے. تو جب ہم ان کے گھر جاتے تھے پہنچانے کے لیے خاموشی سے، تو وہ صاحب خانہ کوئی جھوپڑی میں ہے، کوئی پہاڑ پہ رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے، وہ اتر کے آتا پوچھتا یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ اللہ. ہاں جی زکوٰۃ ہے. فطرہ ہے؟ ہاں جی فطرہ ہے. زکوٰۃ صدقہ ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اللہ اللہ. غریب غریب یعنی دروازہ بھی نہیں ہے، اس پہ ایک ٹاٹ کا کپڑا جو ہے نا وہ مطلب وہ ہے، ایک جھوپڑی ہے اندر، مطلب مفلوق الحالی ان کی نظر آ رہی ہے. ابھی حال ہی کی بات ہے، حال ہی کی بات ہے، 25-30 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں نے اپنی کانوں سے سنا. اللہ. زکوٰۃ ہے؟ نہیں چاہیے. ہمارے بچپن میں ہمارے کراچی کے حالات ایسے ہوئے کہ وہاں کرفیو لگ گیا، تو کرفیو کا دورانیہ نا کچھ بڑھ گیا تھا، تو اشیاء خورد و نوش کی قلت ہو گئی. جی جی. تو مجھے یاد نہیں اس وقت کوئی ہوں گی تنظیمیں، تو وہ کچھ لے کر آئے وہاں بانٹنے کے لیے. تو میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ غریب علاقہ ہے اور لوگ اس راشن کو، یعنی سب چیزیں بند ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے، باوجود اس کے وہ جا کر وہاں سے لینے میں شرم محسوس کر. اللہ اللہ، کیسے شاندار لوگ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح جاؤ، ابایا اس طرح خواتین کو بھیجا جا رہا ہے کہ ایسے چھپ کے جاؤ کہ کسی کو نظر نہ آئے کہ کس گھر کا فرد آیا لینے کے لیے. آج آپ شہر کے مین چوراہے پر بڑا سا بورڈ لگائیں کہ یہ زکوٰۃ اور فطرے کا مال ہے، آپ کے کپڑے نوچ لیں گے لوگ. حقیقتاً ایسا ہے. کیوں سر؟ یہی کہ اس 20-25 سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ جو این جی اوز کی بھرمار ہے. اچھا. یہ جو ہر ایک نے این جی او بنا لی. جی. جب حکمران مانگنے پہ لگ گئے تو باقیوں نے دیکھا یار ہم ہاتھ صاف کیوں نہ کریں. جی.
انہوں نے دیکھا یہ سب سے اچھا کام ہے, آسان کام ہے, مانگو جی جی, لٹو تے پٹو ہے. تو اب ہر ایک نے شروع کر دیا یہ کام مانگنا. جی. اب دیکھیں ہمارے یہاں لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی سیلاب آئے, کوئی آفت آئے, کوئی چیز آئے, تاکہ سب اسٹال لگا کے بیٹھ جائیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی باقاعدہ میلہ سجا لے, میلہ سے لگ جاتا ہے. ان کو پتہ ہے دیہاڑی بن رہی ہے, اب حکومت بھی خوش ہو جاتی ہے کہ ہاں جی آئے گا, فنڈ آئے گا ہمارے پاس. نیچے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. مانگنے والی قوم ہے. اگر کوئی غریب گھرانہ ہوتا تھا علی بھائی, جی جی, اس کا بچہ پڑھ نہیں پاتا تھا, تو لوگ کہتے تھے اسے کوئی ہنر سکھا دو. بھائی اتنے پیسے نہیں ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ تعلیم حاصل کرے, تو کوئی ہنر سکھاؤ, ہنرمند بناؤ. وہ جاتا اور کہیں نہ کہیں جا کر کام کرتا, یعنی کسی کے پاس لگ جاتا, ویلڈنگ کا کام سیکھ لیتا, کوئی کارپینٹر کا کام سیکھ لیتا, الیکٹریشین بن جاتا, پلمبر بن جاتا, موٹر مکینک بن جاتا, کوئی بھی کام وہ سیکھتا تھا. جی. بعد میں اس پہ بھی این جی اوز بن گئیں, ادارے بن گئے کہ یہ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جگہ, کہ آپ چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا, اس کو تربیت اور ٹریننگ سے ہٹا دیا. اچھا جی, کیا کر سکتا ہے؟ وہی چھوٹا بچہ روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے, اب کسی کو اعتراض نہیں ہے. اللہ اللہ. یعنی وہ ہنرمند معاشرہ جو تھا ہمارا, ٹیکنیکل اسکلڈ, جو دنیا کو اس وقت جس کی سب سے زیادہ نیڈ ہے. اتنا ظلم کیا ہم نے. وہ بچے جو نہیں پڑھتے تھے وہ کچھ سیکھ لیتے تھے, ہنرمند بن جاتے تھے, کاریگر بن جاتے تھے. آج آپ ہمارے شہر میں دیکھیں, ہنرمند آپ کو تلاش تو کریں. نا 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 نا. کوئی, چلو میں آپ سے کہتا ہوں, آپ گھر میں کوئی ویلڈنگ کا کام ہو آپ بلائیں. نہیں. آپ کو بڑی ایج کا کوئی بندہ آئے گا کام کرنے, کارپینٹر بلائیں. کوئی ینگ بوائے آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ کام کرتا. کیوں؟ ہم نے ہنر کو ایپ بنا دیا, اور بھیک کو جو ہے وہ معاشرے کا کلچر بنا دیا. سر بنایا کس طریقے سے, وہ طریقہ کیا تھا, مطلب وہ سسٹم کیا تھا؟ سرکار میں وہی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو جب آپ نے ہٹا کر ٹھیک ہو گیا, آپ لے کر آئے بھیک پر, یعنی بچہ کام کرے تو چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی, بچہ روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگے, تو اب کوئی کسی کو اعتراض نہیں. لیکن سر ان لوگوں نے تو یہ کہا کہ بچے کو اٹھائیں اور اسکول میں لگا دیں. کون لگائے گا جب گھر میں افورڈ کر ہی نہیں سکتے؟ جی. تو وہ کیسے پڑھائیں گے؟ بھائی ایک ماں باپ ہیں, ان کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. تو وہ ہنرمند بناتے تھے کہ گھر کو سپورٹ شروع ہو جاتی تھی. شام کو وہ 100-50 روپے لے کر ہی آتا تھا نا گھر میں. جی جی. کسی کے بچے ہوتے تھے, وہ کہتا تھا کوئی نہیں یار کما لیں گے, کوئی ہنرمند بن جائیں گے. سر آپ نے این جی اوز کا ذکر کیا کہ این جی اوز ہمارے یہاں در آئیں اور انہوں نے سسٹم کو خراب کیا. سر این جی اوز نے ایسا کیا کیا جس سے ہمارا سسٹم خراب ہو؟ ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ چائلڈ لیبر ایکٹ کے اوپر کام کیا گیا, اس کے علاوہ جو این جی اوز دیگر کام کر رہی ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, کھانا کھلایا جا رہا ہے, لوگوں کو راشن بانٹے جا رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ بھرمار ہو گئی جی این جی اوز کی. ہر پتھر کے نیچے ایک این جی او, ہر پتھر کے نیچے این جی او, ہر چوک پہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے. کیا اس سے غربت ختم ہو گئی؟ میرا سوال ہے. اگر یہ طریقہ اتنا ہی سکسیسفل تھا جی تو غربت نیچے آتی. جی. ہوا کیا, جو سرکاری کام تھے جی وہ بھی این جی اوز نے شروع کر دیے کرنا. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ سرکار کو متحرک کرتے, کہ جن کے پاس فنڈ بھی ہے, وسائل بھی ہے, لوگ بھی ہیں, افراد بھی ہیں. جیسے اسلام میں دیکھیے کہ بیت المال کا ایک نظام تھا. ہمارے یہاں بھی زکوٰۃ و عشر کا ایک محکمہ ہے. اگرچہ وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا جو کرنا چاہیے, لیکن محکمہ موجود ہے. اگر این جی اوز اسی محکمے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرے, اسی کو فعال کر دے جی, جو سرکار کے کام ہے, آپ نے سرکار کو اور اپاہج کر دیا. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی کام سرکار نہیں کر سکتی, اسلامی کام جو ہے وہ تو ہم ہی کریں گے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ سر جتنا بھی روٹین میں جو موڈ نظر آتا ہے ہماری اسلامی, مجھے بتائیں ریاست مدینہ میں کیا امیر المومنین نکل کر خبر گیری نہیں کرتے تھے رعایا کی؟ بیت المال سے لوگوں کی کفالت نہیں کی جاتی تھی؟ سوال یہ, رات کو جب امیر المومنین گھوم رہے ہیں, ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے, تو انہوں نے کہا اس پہر کون
جی جی ہے جو یہ اللہ چولہا جلا کے بیٹھا ہے. تو جب انہوں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ کھانے کو نہیں ہے, بچوں کو دلاسا دینے کے لیے صرف پانی ہی گرم کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے مائی سے پوچھا تم امیر المومنین سے شکایت کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسا امیر المومنین ہے جسے اپنی رعایا کی خبر ہی نہیں. کام ریاست کے ہوتے ہیں رعایا کی خبر گیری کرنا. آپ کتنے لنگر خانے کھول لیں گے, کتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. ریاست اگر چاہے تو مہنگائی کم کر دے. اس سسٹم کو صحیح کرنے کے بجائے ہم دوسرے ٹریک پہ چل پڑے. تو کہتے ہیں ریاست کام نہیں کر رہی تو ہم کریں گے. نہیں کر رہی تو ریاست کو متحرک کریں نا بھائی. یعنی کہ ایسی موومنٹوں کو ریاست کو مجبور کر دی. سسٹم ہے نا. آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ریاست کو مضبوط کیا. مہاجرین آئے, لٹے پٹے قافلے جب پہنچے مدینہ منورہ تو انصار نے ان کو اپنے ہاں جگہ دی. مجھے بتائیے کہ صحابہ میں دو طرح کے صحابہ تھے جی آنے والے مہاجرین. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے بزنس کو جو جانتے تھے, انہوں نے کہا ہمیں بازار کا رستہ بتاؤ. جی. ایک وہ تھے کہ جنہیں بزنس نہیں آتا تھا, تو انہوں نے کہا گیا کہ انہیں کاشتکاری پہ لگا دیا جائے. انصار نے کہا حضور ہم باغات میں سے بھی انہیں حصہ دے دیں. میرے آقا نے فرمایا نہ, سبحان اللہ, باغات میں حصہ نہ دو, سبحان اللہ, انہیں کاشتکاری پہ لگاؤ, اور جب فصل پک کے تیار ہو جائے تو اس میں سے ان کا حصہ انہیں دے دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاکہ ایک تو انہیں ہنر آ جائے, کام کرنا آ جائے, کام سیکھ جائیں, اسکل ان کے پاس آ جائے. دوسرا جو یہ محنت کریں اس کا صلہ انہیں ملے, فارغ نہ بیٹھیں. واہ. دوسرے صحابہ جو بازار میں تجارت جانتے تھے وہ بازار کی طرف چلے گئے. یہی ہوا کہ جب غزوہ خیبر ہوا تو تمام مہاجرین نے وہ تمام اشیاء جو انصار سے انہوں نے لی تھیں وہ سب واپس کر دی. سبحان. معاشرہ خوشحال ہو گیا. کیا بات ہے, کیسا خوددار معاشرہ تھا. یعنی ایک صحابی آئے کہا حضور گھر میں غربت ہے. وہ آقا کریم علیہ السلام جو ترغیب دیتے ہیں بانٹنے کی, جو حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا حضور ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے, لاؤ. لے آؤ. بولی لگائی گئی, 2 درہم میں بکا. 1 درہم دیا کہ اس سے اشیاء خورد و نوش لو, دوسرے سے کلہاڑا لاؤ. علی بھائی کلہاڑا آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور صحابی کو عطا فرمایا. جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو, 15 دن بعد آنا. سوال نہ کرو, سوال نہ کرو. 15 دن بعد جب وہ آئے تو وہ غنی ہو چکے تھے, خوشحال ہو چکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی چاہتے تو میرے حضور فرماتے ان کی مدد کرو. کیا بات ہے ہمارے دین کی. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ میرے حضور نے جو میسج دیا کہ لوگوں کی سیلف رسپیکٹ برقرار رہے, خودداری اور خودی کا جو فلسفہ ہے یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام مانگنے کو پسند نہیں کرتا. آج بھی آپ عرب چلے جائیں, ابھی بھی آپ عرب جائیں, میری چونکہ ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے تو مجھے ہر طرح کے ممالک میں دیکھتا ہوں, مشاہدہ کرتا ہوں, تو ایک عربی بھی بانٹ رہا ہو, ایک آپ بھی بانٹ رہے ہو عجمی, تو آپ جب اس عربی کو دیں گے وہ آپ سے نہیں لے گا. اچھا. ہاں, لیکن اگر آپ اس کو محبت پیار سے دے بھی دیں گے نا, وہ لے لے گا اور کسی کو دے دے گا. اچھا. وہ خود بانٹنے کو پسند کرتا ہے, لینے کو پسند نہیں کرتا. ہاں کوئی تحفہ ہدیہ ہو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ ویسے اگر کوئی چیز بانٹ رہے ہیں نہیں لے گا. وہ خودداری ہے. خودداری ہے. وہ بانٹنے کو پسند کرتا ہے. جب تک ہم بھی بانٹنے کو پسند کرتے تھے ہم دنیا میں خوشحال بھی تھے اور ایک عزت دار بھی تھے. آج یقین کریں یہاں سے نکل کے بھی دنیا میں اگر کوئی مانگ رہا ہوگا نا تو آپ ڈھونڈیں گے وہ پاکستانی ہوگا. جی سر, یہ تو ذاتی تجربہ رہا ہے. ابھی دبئی نے بینڈ لگایا بہت سارے شہروں پہ کہ یار یہ آ کے یہاں بھیک مانگتے ہیں. ہمیں حرم شریف میں جتنے بھکاری ملے پاکستانی تھے. افسوس. وجہ یہ ہے کہ یہ قومی مسئلہ بن گیا. مانگنا اس قوم کی ہیبٹ ہے. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار کسی مانگ تانگ کے اپنا کام چلاؤ. سر ہیبٹ تھی نہیں,
جیسا کہ آپ نے بتایا بنا دی گئی. تو یہ ہیبٹ یورپین این جی اوز نے بنائی ہے یا ہماری جو اسلامک این جی اوز ہیں انہوں نے بنائی ہے یا محراب و منبر نے بنائی ہے یا پھر ہماری حکومتوں نے بنائی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ میرا خیال ہے سارے ہی ہیں. تشخیص ہو تو پھر ہم آگے بڑھیں. سارے ہی ہیں. سارے ہی ہیں. اس موضوع پہ نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی اس موضوع کو ڈسکس کرتا ہے، نہ کوئی اسلام کا وہ چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقی چہرہ ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی سر. سوچ سمجھ کے جواب دیجیے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو اگر چندہ کرنے کا موقع ملے تو وہ کہاں پہ سب سے زیادہ چندہ ہو سکتا ہے؟ تو جس جگہ زیادہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہوں گے. کس جگہ؟ وہ تو بیت اللہ شریف ہی ہے. حرمین شریفین میں اگر چندے کی اپیل کی جائے تو سب سے زیادہ چندہ ہو سکتا ہے. لاکھوں لوگ روزانہ وزٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے سنا کہ وہاں چندہ مانگا جا رہا ہے؟ نہیں. آپ ماشاءاللہ ہو کر آئیں، کسی نماز میں اعلان ہوا ہو کہ بھائی چندہ دیں؟ نہیں. کیوں؟ چندہ باکس بھی ہمیں کہیں مسجد کے باہر بھی نہیں نظر آیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ بلکہ مسجدوں کے باہر ہم نے دیکھا کہیں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کہیں اس طرح پانی رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لے جاؤ کچھ لے جاؤ. آپ دبئی چلے جائیں، آپ کو نہیں کہیں ترغیب ملے گی. عمان چلے جائیں اور کئی جی سی سی میں چلے جائیں، آپ کو یہ مانگنے والا کلچر نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے، حرم شریف کے سامنے نا جو کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، جی جی، اس کلاک ٹاور کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، اس کے مین گیٹ پہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے وقف فی الحرم. اس کلاک ٹاور میں کافی سارے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہیں اور بہت بڑا مال بھی ہے. اس میں مال بھی ہے. ان سب کی جو ارننگ آتی ہے حرم پہ خرچ ہو رہی. سرکاری سطح پہ تو سپورٹ جو بھی ہے، لیکن ایسی کئی چیزیں ہیں جس کی ارننگ جو ہے وہ حرم میں آتی ہے. مدینہ شریف میں آ جائیں. اب مدینہ شریف میں سب سے زیادہ چندہ ہو سکتا ہے جی، لیکن وہاں چندہ نہیں ہوتا. وہاں آپ دیکھیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک ہوٹل آج بھی موجود ہے. اچھا. جس کا نام ہے فندق عثمان بن عفان. فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہوٹل آج بھی موجود ہے. وہ جگہ ہے کہ ان کا جو کھجوروں کا باغ تھا جی، انہوں نے مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو صدیاں گزر گئیں، آج وہاں پر ہوٹل تعمیر ہے اور اس ہوٹل کے جو پیسے ہیں، جو ارننگ آتی ہے، وہ حرم پہ خرچ ہوتی ہے. اور اس طرح کی کئی عمارتیں وہاں پر ہیں، کئی انڈسٹریز ہیں کہ جس کے پیسے حرم میں آتے ہیں. آپ چلے جائیں ایران، ہمارا پڑوسی ملک ہے. جی جی. وہاں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے. اعتراف میں جتنے ہوٹل ہیں، 5 اسٹار ہوٹل بھی ہیں وہاں، وہ سب ملکیت ہے اس ٹرسٹ کی اور ان سب کی ارننگ وہاں آتی ہے. اچھا. یعنی اتنا فنڈ جمع ہوتا ہے، جیسے ہی فنڈ جمع ہو گیا انہوں نے کوئی اور پراپرٹی خرید لی، کوئی اور چیز خرید لی اور اس کو وقف کر دیا روزے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ آپ کے ایسٹ بڑھتے چلے گئے، انکم بڑھتی چلی گئی، پیسہ جمع ہو گیا، پھر کوئی چیز خرید لی، اس کو وقف کر دیا آپ نے. جی. ہم ادارے تو بناتے ہیں لیکن سورس آف انکم جنریٹ نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. اب کیا ہوا؟ ادارے بڑھتے جا رہے ہیں، سورس ہے نہیں. ایک ہی سورس ہے کہ ہم نے مانگنا ہے. اب خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی کیا ہوا؟ جب کووڈ آیا تو سب سے زیادہ وہ ادارے متاثر ہوئے کہ جو چندہ بیس تھے، کیونکہ ہر چیز بند ہو گئی. اب کہاں سے کوئی انکم آئی؟ ادارے متاثر ہو گئے. لیکن یہ ایک میسج تھا بہت بڑا، ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. ٹھیک ہو گیا بھائی، آپ اتنے ادارے بنا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ سورس آف انکم تو ساتھ میں جوڑیں. کوئی شادی ہال کھول لیں، کوئی ہوٹل کھول دیں، کوئی انڈسٹری کے لیے جگہ لے کے اس کو رینٹل پہ کر دیں. آپ کو مطلب انکم آتی رہے. آپ کے خرچے بڑھتے جائیں گے تو رینٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کرتے. سر وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب چندہ مانگنا جو ہے نا وہ اسلامی طریقہ یہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی پوری سیرہ مبارکہ میں کتنے مواقع پہ جو ہے وہ حضور نے یہ حکم فرمایا ہو
سر ایک کا تو آپ نے ذکر فرمایا تب، لیکن وہ اضطراری کیفیت ہے جنگ تبوک. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں، ہاں دور سے کوئی قبیلہ آیا، اس نے آ کر کوئی عرض کی اور اپنے حال بیان کیے تو ٹھیک ہے جی ان کی، لیکن انفرادی طور پہ کوئی آیا جی اپنی ریاست کا کوئی معاملہ ہوا تو حضور نے ایسا شاندار انتظام فرمایا کہ اس میں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا کیسے سر؟ میں نے آپ کو عرض کی نا، وہ جو صحابی آئے جنہوں نے آ کر عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ کلہاڑا خرید کے لاؤ تاکہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. یعنی اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ تم مچھلیاں لا لا کے نہ دو، اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ. واہ واہ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لینے والا دینے والا بن جائے. کہ ہماری مساجد چندہ بیس ہوتی ہیں، ہمارے اسلامک ادارے ٹوٹل مدارس چندہ بیس ہوتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں سورس آف انکم جنریٹ کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، جی، یعنی ایک بچہ ایک ادارے سے پڑھ کے نکلا، اس نے دیکھا کہ بڑوں نے بھی یہی کیا تو اس نے کہا جی یہی طریقہ ہے کہ میں نے بھی یہی کرنا ہے. مطلب مینٹلی طور پہ وہ اسی کام کے لیے ہی تیار ہے. وہ جو بات اقبال نے کی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. علی بھائی، یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں اسلام کے قلعے ہیں. کہ صحابہ تجارت نہیں فرماتے تھے؟ کیا حضور کے صحابہ، خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ، یہ جو کار نبوت کی بات کی جاتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 26 سال، 9 سال کی عمر مبارک سے 35 سال تک 26 سال بنتے ہیں. میرے حضور نے تجارت فرمائی. سبحان اللہ، یہ کار نبوت ہے. تو تاجر بھی بنائیں، ایک بچے کو یہ ترغیب بھی ملے کہ تجارت بھی کرنی ہے. ہم نے سورس آف انکم علی بھائی جوڑے. میں نے مثالیں دی آپ کو، مدینہ المنورہ کی مثال دی، مکہ المکرمہ کی مثال دی، میں نے آپ کو ایران کی مثال. یہاں کراچی میں ایک ادارہ ہے. اچھا، ہاں میں نے دیکھا وہاں جا کے، ایک گھروں میں ان کی زمینیں تھیں بہت ساری، وہاں بورڈ لگے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے ایک منتظم سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی زمین ہے؟ کہا جی ہاں وہاں کاشت ہوتی ہے. وہ ہمارے لیے وقف ہے. پھر کئی اعتراف کی فیکٹریاں تھیں جو وہ وقف تھیں. ایک یہاں پہ ریسٹورنٹ تھا، شادی ہال تھا، سب وہ وقف تھا. اس کی انکم جو ہے وہ ادارے میں آئے گی. تو ادارہ خوشحال ہے. واہ. ادارے کی تو وہ ادارہ چندہ نہیں مانگتا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، لیکن مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر نہ مانگیں تو ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی خود سے لا کے دے دے تو الگ بات ہوتی ہے، اور پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالی جناب ادارہ بناتے ہوئے ساتھ میں کوئی ایک سورس آف انکم جوڑ دیں تاکہ یہ بچے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں خود مدارس سے میں نے تعلیم حاصل کی. میں مدارس کی قدر و منزلت ہمیشہ کرتا رہوں گا، کرتا ہوں. میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں الحمدللہ. اب بہتری کی بات کر رہے ہیں. میں دیکھیں میری فیلڈ ہے، میرے ہم مشرب لوگ ہیں. میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات اب آگے بڑھے گی، بہت تیزی سے بڑھے گی. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا علی بھائی، میں ایک بزنس میٹنگ کے لیے ایک جگہ گیا تو فرسٹ ٹائم میں وہاں پہنچا تو وہ جو آنر تھے ان کے ساتھ میری 1-to-1 میٹنگ چل رہی تھی بزنس کے حوالے سے. اتنے میں آ کر کسی نے ان سے کہا کہ وہ فلاں عالم صاحب تشریف لائیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ کہیں گے کہ یار وہ حضرت آ گئے، میں ان کو جا کے دست بوسی کروں اور ان سے میں مل کر آؤں اور آپ تھوڑی دیر بیٹھیں مجھے. لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ یار اس کو بھگا دو ابھی. اچھا، منع کر دو، ٹہلا دو ابھی، یار پھر چندہ مانگنے آ گیا ہوگا. اللہ یقین کریں مجھے یہ بات اتنی ناگوار گزری. اور وہ جو صاحب آئے تھے وہ بڑی معروف شخصیت تھے. اگر پریویس وہ دیکھیں تو علماء کے اور مشائخ کے در پر دنیا دار آتے تھے، اور ایسے بھی خوددار لوگ بیٹھے ہوتے تھے منصب پہ، وہ کہتے تھے تمہارے پیسے چاہیے نہیں، اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ. نہیں چاہیے، حقیقت یہ ظلم کی کمائی ہے، جاؤ. آج یہ بات کوئی کرنے والا موجود ہے تو ان ظالموں کو، ان سب کو ساتھ میں بٹھا کے اور فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے. کوئی تخصیص نہیں ہے. کوئی تخصیص نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فنڈ دیتے ہیں آپ کو.
تو علماء کی توقیر کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں مدارس کی عزت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت جناب بہت بڑا ادارہ بنانے سے بہتر ہے آپ چھوٹا ادارہ بنائیں، لیکن ساتھ میں کوئی سورس آف انکم جوڑیں. ہر سال ہر ماہ وہاں سے پیسے آتے رہیں گے، ادارے پہ خرچ ہوتے رہیں گے، آپ کا کام چلتا رہے گا. آپ کی ضرورتیں بڑھیں گی تو اس کا بھی رینٹ بڑھے گا. اب یہاں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے، اس کی ضرورت ہے 10 لاکھ روپے سالانہ، اگلے سال ان کی ضرورت ہو گئی 12 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اب جس سے وہ مانگنے گئے ہیں وہ کہتا ہے یار میرے حالات صحیح نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے پچھلے سال تو 2 لاکھ روپے دیے تھے، اس سال 2.5 لاکھ دیں، ہمارا خرچہ بڑھ گیا. وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے اس دفعہ حالات صحیح نہیں ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے 2 تو دیے تھے، کم سے کم 2.5 تو دیں، کیونکہ ضرورتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس سورس آف انکم ہو تو وہاں بھی آپ کی چیزیں بڑھیں گی نا. یہاں خرچے بڑھیں گے تو وہاں بھی بڑھے گے. مثال کے طور پہ ایک شادی ہال ہے، اس شادی ہال سے انکم آ رہی ہے، یہاں پہ فائدہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے اس شادی ہال کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے. مہنگائی ہو رہی ہے تو شادی ہال کا رینٹ بھی بڑھے گا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آپ کو مخیر حضرات ملے، انہوں نے کہا جی ہم فنڈ دینا چاہیے، بولو بھائی یہ خرید کے اس کو وقف کر دو ادارے کے لیے، مزید پیسے آ جائیں ایک اور کھول دیں. یہی بچے وہاں جا کے شام کو پارٹ ٹائم اس کا انتظام انسرام سنبھالیں، انہیں بھی کام کرنا آئے، ادارہ بھی خوشحال ہو. واہ واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہترین ہے. لیکن سر ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اداروں کے ساتھ سورس آف انکم جنریٹ کر دی جائے تو بہت بہتری ہو سکتی ہے، خودداری پیدا ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سی مساجد کے ساتھ بے شمار دکانیں رینٹ پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہی مساجد بہت زیادہ چندہ مانگ رہی ہوتی ہیں. دکانیں نہ بنائی جائیں مسجد میں. اچھا. ہاں، اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اطراف میں مسجد کی بیوٹی خراب ہوتی ہے. اچھا. یعنی اب ایک مسجد ہے، وہ چاروں طرف دکانیں، ایک مارکیٹ بن گئی. اب مارکیٹ بننے سے اس کا حسن جو تھا مسجد کا وہ متاثر ہوا، نمبر 1. نمبر 2، دکان میں ہر طرح کا دکاندار بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک. اب ایک نائی ہے، وہ گانے چلا کے بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی دکان کے اندر گانے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی ویڈیو کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں پارلر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں، اور اس کی آواز جو ہے نا وہ اندر جا رہی ہے. ایک ہوٹل کھلا ہوا ہے، اس وہ کہہ لگا رہے ہیں، وہ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ہر طرح کا بندہ، پھر وہ مسجد کے واش روم، وضو خانے سب یوز ہو رہے ہیں. اس سے ایک تو بیوٹی خراب ہوتی ہے، تقدس خراب ہوتا ہے دکانیں کھولنے سے، اور پھر لڑائی کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا یہ دکانیں. اچھا. کیونکہ مسجد کی دکان کو ہر بندہ اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے. کرایہ نہیں دیتے. کرایہ نہیں دیتے. دیتے میں تو 300 2-4 لوگ اس میں سے کمیٹی میں آ جائیں گے، اور وہ پھر ساری مونوپولی چل رہی ہوتی ہے. یعنی بجلی مسجد کے کھاتے میں، مزے یہ اٹھا رہے ہیں، پانی مسجد کا استعمال ہو رہا ہے، چیزیں مسجد کی. تو ایک تو یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد کے ساتھ دکانوں کو کبھی بھی نہ لگائیں. اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو ہٹ کر کوئی عمارت کھڑی کریں، دور سیپریٹ. کوئی مارکیٹ بنانی ہے الگ سے بنا دیں، اور اس کو پراپر پروفیشنل اسٹائل میں اس کا ایگریمنٹ کریں لوگوں کے ساتھ. ایک بندہ رکھیں جو اس پورے سسٹم کو سنبھال رہا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو میری ایک گزارش ہے، اور اس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک تو اب آپ دیکھیں کہ شہر میں جگہ جگہ، اسپیشلی کراچی شہر میں، لنگر خانے کھلے میں ہیں. جس اہم چارہ پہ چلے جائیں وہاں پر جو ہے نا وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ وہاں کھا رہے ہیں، لوگ کھلا رہے ہیں. اور اس کی پہلے ایک آدھی این جی او تھی، اب بہت ساری این جی او اسی کام پر لگ گئی ہیں. تو اس طرز عمل کے حوالے سے آپ کا؟ دیکھیں، کھانا کھلانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کھلانا چاہیے، لیکن آپ کھلائیں اپنے لوگوں کو، جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں انہیں کھلائیں. جی. یعنی آپ ایک فیکٹری ہے، وہاں پہ آپ اپنے ماتحتوں کو آپ کھانا کھلائیں، مزدوروں کو کھانا کھلائیں، ان کو جتنا فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. روڈوں پر اس طرح کھولنے سے نقصان یہ ہوتا ہے، لوگ کام کاج سے پھر بھاگتے ہیں. ان کو پتہ ہے کھانا یہاں سے مل جائے گا، سٹا وہاں سے مل جائے گا،
پیسے مانگ لیں گے. دیکھیں ہمارے بچپن میں بھی ہوٹل ہوتے تھے, غریبی تھی, لیکن ہوٹل میں کیا ہوتا تھا کہ سالن مل کے لے لیتے تھے, روٹیاں فری ہوتی تھیں. اگر کھولنا ہی ہے کوئی سستا ہوٹل کھول دیں, لوگ وہاں پہ پیسے دے کے اپنا کھانا کھائیں عزت سے, اور کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ یار میں مطلب کسی سے مانگ کے کھا رہا ہوں, اپنے پیسوں سے کھا رہا ہوں. سستا ہوٹل کھول دیں, لیکن یہ کام نہ کریں کہ اس طرح. اس سے کیا ہوتا ہے, بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں. ایک ایک چورنگی پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے, مقابلہ چل رہا ہے آمنے سامنے. کوئی کیا کھلا رہا ہے, کوئی کیا کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, سب پوش ایریے میں بیٹھے ہوئے, جہاں مستحق لوگ ہیں وہاں نہیں پہنچاتے. اور آپ کو پتہ ہی این جی اوز کا جال بڑھتا کیوں جا رہا ہے. جی یہ تو سر اہم ٹاپک ہے نا, اسی وقت بلیک کو وائٹ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں سیٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ. پھر کیسے بلیک اور وائٹ؟ یعنی آپ کا جو ٹیکس ہے, اس ٹیکس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنا آپ اپنا سی ایس آر میں خرچ کر سکتے ہیں. اچھا. اب مثال کے طور پہ آپ کا 50 لاکھ روپے سی ایس آر کا فنڈ ہے, آپ نے کہیں 10 لاکھ روپے دیے اور 50 لاکھ کی رسید لے لی اس سے. بات سمجھ میں آئی؟ 40 لاکھ بچا لیے آپ نے. یہ جو ابھی رمضان میں بھی بہت سارے شور ہوئے اس پہ, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی. اچھا. یہ جو یو کے میں اتنی این جی اوز بیٹھی ہوئی ہیں, اور پاکستان میں وہ, ان میں بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. سر اتنے آستان ہے پاکستان میں نہیں ہے جتنے یو کے میں. اور وہاں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو پیسے آتے ہیں یہاں جاتے ہیں, یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس کا. وہاں دے دیے, یہاں لے لیے, یہاں دے دیے, وہاں لے لیے, مطلب کیونکہ وہ این جی او کی آڑ میں کام ہو رہے ہوتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ سارے دھندے اس میں چل رہے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ بڑے عرصے سے بے روزگار تھے, کام دھندا ہوتا نہیں تھا, جو کام کرتے انہوں نے ایک این جی او کھول لی, خوشحال ہو گئے, سیٹ ہو گئے, گاڑی گھوڑا سب آ گیا ان کے پاس. سب سے آسان طریقہ ہے. اچھا سر, اب یہاں ایک نیا سوال جنم لے رہا ہے. ایک طرف تو یہ مانگنے والے ہو گئے جو مختلف طریقوں سے مانگ رہے ہیں اور قوم کو اس راستے پہ لگا, لیکن ایک طرف سے دینے والے بھی ہیں. اب دینے والوں کے لیے اسلام کیا کرائٹیریا متعین کر رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. جی سر. دیکھیے, آپ ایک اپنا زیڈ اکاؤنٹ بنا لیں. اچھا. ایک آپ اپنا جو ہے زیڈ اکاؤنٹ مطلب زکوٰۃ اکاؤنٹ بنا لیں, ایک ڈونیشن اکاؤنٹ بنا لیں. زیادہ تر بزنس مین جو ہے وہ یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یار زکوٰۃ آ گئی, اب تھیلے بنو اور بانٹ دو, یا اس این جی او کو دے دو. اس نے کہا جی ہم نے اتنا راشن بانٹ دیا. اسلام نے جو سکھایا وہ یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں تو اس انداز سے دیں کہ لینے والے کو اس میں جھجک نہ ہو, مشقت نہ ہو. اچھا. اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. یعنی جب بھی اللہ کی راہ میں دیں تو اس طریقے سے دیں کہ لینے والے کو جھجک نہ ہو, پریشانی نہ ہو, مشقت نہ ہو اسے. ٹھیک ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ 4,000 روپے کا تھیلا دے رہے ہیں اور ایک بندہ 500 روپے کا رکشہ کر کے آیا, 500 روپے کا رکشہ کر کے جائے گا, سارا دن دھوپ میں بیٹھا ہے, 500 روپے اس کو ڈاکٹر کو بھی دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, روزے کی حالت میں بٹھایا ہوا ہے آپ نے, قطار لگا, اور 2,500 روپے کا آپ, یار یہ 5,000 کا ایک انویلپ بنا کے آپ اس کے گھر پہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ کیا آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے؟ اور آپ سے کس نے کہا کہ شہر کے چوک پہ یہ تماشے کریں؟ آپ کے آج کل ڈیٹا بیس دنیا ہے سر, جو دکھے گا وہ بکے گا نا سر. اس کا مطلب یہ دکھاوا ہے. دکھاوا اسلام نے پسند نہیں کیا. سیدھے ہاتھ سے دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو, خاموشی سے صدقہ کرو. بے شک بے تو شک. یہ کیا نمود و نمائش چل رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, قرآن کریم نے یہ طریقہ سکھایا ہمیں کہ سب سے پہلے آپ کے اعزا اقربا ہیں. اچھا. سب سے پہلے اعزا اقربا, قریبی لوگ ہیں آپ کے, ان کا حق پہلے آپ کو دینا ہے, ان کو خوشحال کریں. ماتحت جو ہیں آپ کے, ان کا حق پہلے. یتیم, مسکین, جو آپ کے ارد گرد لوگ آپ سمجھتے ہیں, اور یہی اصول شروع سے رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, سیٹھ صاحب اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے تھے,
اور وہ اپنے کسی ملازم کی بیٹی کو جب خود سیٹھ رخصت کرتا تھا نا تو ملازم کو بھی فخر ہوتا تھا کہ سیٹھ صاحب شریک ہوئے, بیٹی کو رخصت کیا. اس نے کہا فکر نہ کرو, سارا انتظام میں کر دوں گا. ایسا ہی ہے بالکل. اور اس کو اس سے لینے میں بھی فخر محسوس ہوتا تھا, ایک مان ہوتا ہے. لیکن جب اس ملازم کو آپ نے کہا میں نے تو فنڈ دے دیا فلاں NGO کو, تم جا کے وہاں سے لائن لگا لو, بھائی ہم تو زکوٰۃ دے چکے. اب یہ گیا وہاں لائن میں کھڑا ہو رہا ہے, اس کی عزت نفس سوچیں کہ جس نے کبھی مانگا نہیں وہ جا کے جب لائن میں لگے گا, ایک محنتی مزدور آدمی, جب اس کی خودداری کہاں گئی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ یکم رمضان کو ہی سارے پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ہاں سر, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا طریقہ سمپل ہے کہ آپ ایک زیڈ اکاؤنٹ بنائیں اور پورا سال اس میں سے دینا شروع کر دیں. یعنی آپ آج جنوری ہے, جنوری میں کسی شخص کو ضرورت ہے, محرم میں ہے, سفر میں, ربیع الاول میں, ربیع الثانی میں, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, آپ دیتے رہیں. ایک شخص کی نیڈ ہے, اس کو آپ نے کسی کا علاج کروا دیا, کسی کی شادی کروا دی, کسی ضرورت مند کو دے دیا, کسی مستحقین زکوٰۃ کو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں. اب جب آخری تاریخ آئی کہ آپ کو اپنا حساب کرنا ہے نصاب کا, تو آپ نے دیکھا کہ یار میں نے حساب کیا میری 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی جی, تو میں 9 لاکھ تو دے چکا ہوں, 1 لاکھ روپے بچے, وہ 1 لاکھ روپے آپ دے دیں, آپ کی زکوٰۃ پوری ہو گئی اور مستحق بندے کو مل بھی گیا اور اس کا کام بھی ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں 70 گنا اجر رمضان میں ملے, وہ مل جائے گا لوگوں کو. دیکھیں عمل کا دار و مدار, وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں جناب رمضان میں اجر بہت بڑھ جاتا ہے, اس لیے ہم رمضان میں. عالی جناب, کسی ضرورت مند کی ضرورت جس وقت ہے وہ پوری ہو گئی تو اجر اللہ وہاں دل دیکھے جاتے, نیتیں دیکھی جاتی, اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں آپ. سر یہ اللہ کے معاملات کو بھی ہم مطلب ایک فارمولے کے تحت کیوں رکھتے ہیں؟ ایک تو زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا تو آپ کو ایک نصاب ہے اور وہ آپ کو رکھنا پڑے گا, تو شریعت نے ایک آپ پہ. لیکن شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ رمضان ہی میں آپ دیں. نہیں, شریعت یہ نہیں کہتی, لیکن ہم نے اپنا ذہن بنایا ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں, زکوٰۃ کا حساب کر سکتے ہیں. صحابہ کرام رجب میں کرتے تھے, ٹھیک ہو گیا. کیوں کرتے تھے؟ تاکہ شعبان رمضان وہ عبادت میں گزاریں. اللہ رمضان سے آنے سے پہلے وہ اپنے سارے معاملات نمٹا دیتے تھے لینے دینے کے, اور یہ مہینہ ان کا عبادت کا مہینہ ہوتا تھا. آپ مستحق کو ڈھونڈیں, وہ مستحق ہو سکتا ہے ربیع الاول میں آئے, ربیع الثانی میں آئے, جب آگے آپ نے اس کی ضرورت, آپ نے کہا یار زیڈ اکاؤنٹ میں سے دے دو اس کو. بہت اچھی تجویز ہے زیڈ اکاؤنٹ. یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے, بس آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے, آپ اس کو دے دیں. ٹھیک ہو, اپنے ملازمین کو دے سکتے ہیں, جو مستحق ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا ہو گئی. آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, کوئی بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, کوئی بچے کی شادی کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی ہے, آپ اس کو, اگر مستحق زکوٰۃ ہے آپ اس کو اس میں سے دیں. ایک فنڈ آپ رکھیں جو آپ کا ڈونیشن فنڈ ہو, اللہ کی راہ میں. ویسے ہی آپ دیتے ہیں, صدقہ نافلہ ہے, اس کو اس میں سے بھی آپ دیا کریں. جو زکوٰۃ کا مستحق ہو, ایک ڈونیشن فنڈ کر دیں, ایک زیڈ اکاؤنٹ فنڈ کر دیں, دونوں کو آپ چلائیں. اس سے پورا سال صحیح مستحق شخص تک پہنچے گی چیز, اور آپ کے ہاتھوں سے پہنچے گی. اور علی بھائی, جب سیٹھ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے نا, اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ انزائٹی, ڈپریشن, کئی مسائل ختم ہو جاتے ہیں. کاش سر سیٹ آپ کی بات سن لے, ورنہ وہ کہتے ہیں اب کون جھگڑے میں پڑے, دو چیک جب اور آپ جان چھڑاؤ. جھگڑے میں نہیں پڑتے تو پھر آپ مینٹلی طور پہ وہ پرسکون بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس وقت سر بھکاری معاشرہ بن چکا ہے. تو 25 سال پہلے کا آپ نے ذکر کیا, 25 سال بعد آپ اگر یہ روٹین ایسے ہی رہی, آپ کیا شکل دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ اسی طرح جو مانگنے والی ترغیب ہے یہ نہ, دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ دینے والے بن جائیں. ٹھیک ہو گیا. طریقہ وہی ہے جو دین نے سکھایا, اس سے ہٹ کے جب بھی آپ چلیں گے پریشان ہوں گے, سوسائٹی پریشان ہوگی. دین دینے کی ترغیب دیتا ہے کہ آدھا کھجور بھی ہو تو آپ بانٹیں, آدھی روٹی بھی ہے تو اس میں سے تقسیم کریں, یہ دین سکھاتا ہے. بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں دودھ کا ایک پیالہ ہوتا تو سائل کو وہ بھی عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب حضور گھر آئے تو پوچھا, عائشہ
وہ جو مال تھا بانٹ دیا. کہا حضور یہ تھوڑا سا بچا ہے. حضور نے فرمایا جو بانٹ دیا وہ بچا ہے. سبحان اللہ. جو بانٹ دیا وہ بچا ہے. میرے حضور تو بانٹنے کی ترغیب دے رہے. بانٹ دیتے سب غریبوں میں جو بھی نعمت نبی کے گھر آتی. تو حضور تو بانٹنے کی طرح. صحابہ بانٹتے تھے, ہمارے اولیاء کاملین بانٹتے تھے. بزرگوں نے کیوں بڑے بڑے آستانے, بڑی بڑی تنظیمیں نہیں بنائیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہاں سر, یہ بھی ایک بات ہے. مجھے بتائیں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری نے کوئی بڑی تنظیم بنائی؟ لیکن سر ان کے اتنے بڑے بڑے ہم سنتے ہیں کہ لنگر خانے چلتے تھے, دیگ بنتی تھی, وہ کہاں سے آتا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کوئی تنظیم بنائی؟ نہیں. حضرت بابا فرید نے کوئی تنظیم بنائی؟ نہیں. حضرت محبوب الہی نے کوئی تنظیم بنائی؟ صابر پاک نے کوئی تنظیم بنائی؟ تنظیمیں نہیں بنائی, خانقاہی نظام تھا. کیونکہ تنظیم جب بھی آپ بنائیں گے نا تو آپ کو فنڈ چاہیے ہوگا, مانگنا پڑے گا آپ کو. اور خانقاہی نظام میں کیا ہے؟ نہ طمع ہے, نہ جمع ہے, نہ منع ہے. اللہ اللہ. نہ طمع, نہ جمع, نہ جمع, نہ منع. نہ منع. نہ کسی سے کوئی لالچ ہے, کوئی طمع نہیں. امیر آئے, فقیر آئے, بادشاہ آئے, جو آئے بس فقیر کی کٹیا آئے بیٹھے, جو لنگر حاضر ہے کھائے. نہیں ہے تو پانی پلاؤ, رخصت کرو. نہیں ہے تو دعا دے کے رخصت کرو. طمع نہیں. اور جو آ گیا اس کو جمع بھی نہیں کیا. آیا بس ٹھیک ہے, جو آیا پکا دو, بانٹ دو, کھلا دو. اور یہ بھی دیکھا گیا بزرگوں کی جو سوانح حیات ہے اس کے اندر کہ ایک سائل آیا, اس نے کہا جی میری اتنی ضرورت ہے. کہا تم بیٹھو. کوئی دوسرا شخص آیا, وہ دے کر گیا. انہوں نے دیکھا, کہا نہیں تمہارے نہیں آئے, ابھی یہ اس کے آئے ہیں, ادھر آ بھائی, یہ لو اپنی ضرورت جاؤ. اچھا ہاں تم ابھی بیٹھو, تمہارا آئے گا. اتنا یقین ہوتا تھا کہ یہ آنے والا واقعی مستحق ہے تو اللہ بھیجے گا اس کا. اللہ اللہ اللہ. آتا بولے یہ لو, یہ تمہارا حصہ ہے. اچھا, دینے والا بھی خاموشی سے دے جاتا تھا, لینے والا بھی خاموشی سے لے جاتا تھا. نہ دینے والے کو دکھاوے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ لینے والے کو. سب کے کام چلتے تھے, پیٹ بھر کے کھانا بھی وہاں سے مل جاتا تھا. ہم نے تنظیمیں بنا لی, ہم نے چیزیں بنا لی, ہم نے دکھاوے میں لگ گئے. تو اولیاء کاملین تنظیموں کی طرف نہیں گئے, انہوں نے اپنے خانقاہی نظام کو مضبوط کیا, وہیں بیٹھ گئے. جو حاضر ہے, جب آپ تنظیم بنائیں گے, اس نظام سے نکلیں گے تو آپ کو یہ تنظیمی کام, یہ ریاست کی ذمہ داری, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور جب آپ ریاست کے کام کریں گے تو ریاست کیا کرے گی؟ وہ نکمی ہوگی. ہم الٹا چل رہے ہیں, اور جب الٹا چلیں گے تو پھر کوئی بھی چیز حاصل. سر ماضی قریب میں ایسے اکابرین اولیاء کرام کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ ہمارے اپنے بابا جی تھے, بابا مجید اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن سے میں نے تربیت حاصل کی. وہ مطلب ایک دفعہ ایک صاحب آئے, وہ قریب ہو گئے حضرت کے اور کہا کہ حضور قبول کیجئے نذرانہ. ہر وقت کہ لنگر میں کر دیتا ہوں. میں جیسے سیٹھ کبھی بھی آئے گا نا کسی محفل میں, تو سب سے پہلے اس کی خواہش ہوگی کہ میں پیسے دے کے آگے آ جاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں سیٹھ ہوں. اس کی پہلی کوشش ہوگی کہ میں لوگ مجھے پہچانیں. تو بابا صاحب کے پاس بھی وہ آ کے بیٹھنے لگا, حضرت میں لنگر میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ منع بھی نہیں ہے. تو کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ سخی آدمی ہے, تو کوئی کام ہوتا خانقاہ کا وہ ان کو کہہ دیتے کہ حضرت. کچھ عرصے بعد وہ آئے, کہا بابا جی دیکھیں ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو, تو آپ نے کہا آپ ہرگز نہ کیجیے. آج کے بعد ہم سے پوچھے بغیر آپ کچھ نہیں کریں گے. اور سب کو بلا کے کہا آئندہ تم نے مانگنا نہیں ہے. پھر فرمایا اپنے خاص مریدین کو کہ بیٹا بات سنو, اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو نا تو یہ پانی کا جگ لو, اس پہ فاتحہ خوانی کرو اور لوگوں کو پلا دو. سبحان اللہ. سبحان. مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, جو حاضر ہے وہ پیش کرو. مانگنے کا کام نہیں ہے. اولیاء کاملین مانگنے کو پسند نہیں کرتے تھے, اور بڑے بڑے بادشاہ لے کر آتے, یہ ظلم کا پیسہ نہیں چاہیے, لے جاؤ. کوئی سخی دل آتا دیتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے لنگر کھلا دو, بانٹ دو. اور دیکھیے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ, ابھی حال ہی کی بات ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا,
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ بلینک چیک ان کے پاس رکھواتے تھے، سائن کر کے دے دیتے تھے چیک بک. جو مستحق آئے اس کو دے دیجیے گا، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہو بھر کے دے دیجیے گا، آپ جسے سمجھیں دے دیجیے گا. مگر ان کا اپنا معاملہ کیا تھا؟ زندگی کے 54 سال کرائے کے مکان میں. اللہ اللہ، حقیقتاً بات ہے یہ. صدر میں آج بھی مسجد موجود ہے جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے، وہیں اوپر ہے. اور بڑے بڑے وقت کے بادشاہ اسی کٹیا میں آ کے ان سے ملتے رہے. سبحان اللہ، کیا شاندار. زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. کیا کر دیا ہم نے. آج ہم کہاں لے گئے؟ طریقہ چھوڑ چکے. جب تک آپ اپنی خودداری کو، خودی کو برقرار نہیں رکھیں گے، جب تک آپ دینے والے نہیں بنیں گے، لینے والے بنیں گے، تو اسی طرح پھر آپ آنے والے 25 سالوں بعد اگر یہی روش برقرار رہی، تصویر کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ بھکاری معاشرہ تو بن چکا ہے. دیکھ کیا رہے ہیں، بن چکا ہے. اگر آج بھی ہم نے اس پہ بات نہ کی، ہر لحاظ سے، ہر جگہ سے اس پہ آواز آنی چاہیے کہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. اس کے نقصانات ملکی طور پر بھی ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں، معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر. اور مختصر کچھ نقصانات، کیا کیا نقصان ہمیں ہو سکتے ہیں مزید؟ بزنس تباہ ہو گیا آپ کا اسی وجہ سے ادھار کا سسٹم، مانگنے کا سسٹم، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کا سسٹم. ٹھیک ہے. پھر جب ایک بچہ شروع سے ہر ایک کو مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہی آ رہا ہے، مانگ تانگ کے زندگی گزار لو. ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے، اس سے مانگ اس سے مانگ، گزارا کر لیو. اس روش کو چینج کرنا ہوگا. سب سے افضل رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، بچوں کو کھلائے. یہ بتانا ہوگا کہ دین جو ہے وہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، لینے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ بتانا ہوگا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہی وہ اصول ہے. ادھار کو ختم کریں. یقین کریں ادھار کے 2 بڑے نقصانات ہیں، رات کا چین چھین لیتا ہے اور دن کا سکون چھین لیتا ہے. کوشش کریں کہ سر پہ کوئی بار نہ رکھیں، کسی سے مانگے نہیں. جب آپ اپنے وسائل میں جینا سیکھتے ہیں نا، قدرت آپ کے لیے راستے کھولتی ہے. سر آخری سوال، اس کے بعد اجازت چاہیں گے کہ لوگ بہت تنگ ہیں بیکاریوں سے. قدم سفر کرنا قدم بھر دشوار ہے، تو کیا کریں؟ منع کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو باتیں، یہ تو پتہ نہیں لوگ سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ایک فرد واحد اب وہ دن میں جا رہا ہے، اس کو 10 جگہ مختلف مانگنے والے مل رہے ہیں، سب کو دے نہیں سکتا، منع کرتے اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ کیا کرے؟ آپ اور میں اپنے آپ سے اس کا آغاز کریں، یہ عہد کریں کہ ہم نہیں مانگیں گے. انشاءاللہ ہم لینے والے نہیں بنیں گے، دینے والے. چاہے وہ ادھار کی صورت میں ہو، یعنی ادھار کا کاروبار ہو، وہ بھی نہیں کریں گے، کیش پہ کریں گے. ہم نہیں مانگیں گے، سوال سے بچیں گے. انشاءاللہ مانگنے والے سوال سے بچیں گے. ہم اور آپ اس ایک کام سے اس کا آغاز کریں نا، جو سننے والے ہیں وہ خود سے یہ نیت کر لیں کہ میں نہیں مانگوں گا. سبحان اللہ. تو یہ معاشرہ چراغ سے چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سر آخری سوال، آپ ایک ماشاءاللہ ایک ادارہ تسلیمیات چلا رہے ہیں، اس کے اخراجات بھی ہیں، تو سر کیا آپ کا بھی اس پر عمل ہے؟ الحمدللہ. آپ ہمارے یہاں آنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک اشارتاً کنایتاً بھی ہم نے کسی سے نہیں مانگا. ماشاءاللہ. اور یہ نہیں، اس کے علاوہ جامعہ امیر حمزہ ہمارا ایک بڑا جامعہ چل رہا ہے، اور میں چونکہ خود مدارس سے وابستہ رہا ہوں تو میں ان کی دکھ تکلیف اور درد کو بھی محسوس کرتا ہوں، سمجھتا ہوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس جامعے کی بنیاد بھی اسی بات پہ رکھی کہ وہاں بھی چندہ نہیں کریں گے. ہاں خود سے کوئی آتا ہے، منع بھی نہیں ہے،
مگر ہم مانگیں گے نہیں کسی سے. اور یہی میں تمام احباب سے کہوں گا کہ سورس آف انکم آپ کی ساتھ میں جڑ جائے. ادارے ہوں، آپ کی ذات ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کی فیملی ہو، سب دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے. ماشاء اللہ سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی گفتگو فرمائی. سو ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ نکلتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ان بھکاریوں سے آزاد ہو جائے، آپ اس مصیبت سے جان چھڑا لیں، تو اس کا حضرت نے ایک ہی نسخہ بتایا ہے کہ آپ صرف اپنے آپ سے سوال کریں. کیا آپ سوال کرتے ہیں؟ تو اپنی اصلاح کریں، سوال کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں. انشاءاللہ تعالی چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.